نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ آج جمعرات کی رات ہے اور شب جمعہ کو درود پاک کا جو ہے وہ کثرت کرتے ہوئے جمعہ کے دن بھی پھر خوب درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ درود پاک کا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک وہ دلوں کو سکون بخشنے والا اور روحوں کو تطہیر یعنی پاک و صاف کرنے والا کلمہ ہے، جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ایک خاص سکون کی حالت میں ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کے قدموں میں، ان کے مبارک قدموں میں اپنی تسکین، اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں۔ درود پاک کا پڑھنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کو بخشش کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو نہ صرف ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بناتی ہے بلکہ روحانی ترقی کی راہوں پر گامزن کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ راہوں پر ہمیں گامزن کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کیا شان ہے، درود پاک کی کیا ہی عظمت ہے۔ درود پاک کا سفر بہت ہی عظیم سفر ہے۔ یہ سفر خود نہیں کیا جاتا بلکہ یہ خوش نصیب عاشق مصطفیٰ کو سفر کروایا جاتا ہے۔ اس عظیم سفر کے لیے رب کریم اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ درود شریف روحانیت کا سفر ہے، درود شریف کامیابیوں کا سفر ہے، درود شریف عزتوں کا سفر ہے، درود شریف آسمانوں کا سفر ہے، درود شریف جنت کا سفر ہے، درود شریف حق و سچ کا سفر ہے، درود شریف بلندیوں کا سفر ہے، درود شریف راحتوں کا سفر ہے، درود شریف چاہتوں کا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والوں کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی عظمت ہے، کیا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ چمک اٹھی ہے کائنات ذکر حبیب سے، چمک اٹھی ہے کائنات ذکر نبی سے، دل کو سکون ملا ہے عشق نبی سے۔ سبحان اللہ۔ تمنا ہے، یہی خواہش ہے کہ بس خاک در ہو مدینے کی، لبوں پہ ہو دعا نظر ہو مدینے کی، قدم چلیں وہیں جہاں نبی کا گزر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکھیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار گفتگو ہوئی۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا، سوال کیا، دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر، ہم باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ
پھر اسے اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں، پھولوں کے رس تو کڑوے ہوتے ہیں، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور پھر شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ سبحان اللہ۔ مکھی نے عرض کیا، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے، ہمیں اللہ نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک، باغ سے چھتے تک، باغ سے اپنے گھر تک، راستے بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں، تو شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کے درود کی۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اور درود پاک کی عظمت اور درود پاک کی شان و شوکت کے کیا کہنے کہ درود پاک پڑھنے والے کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ درود پاک ایک نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ چیز ہے۔ درود پاک وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنا روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے تو دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ درود پاک ہر قسم کی الجھنوں سے نجات دیتا ہے، یہ دل اور روح کے لیے کی بے چینیاں ختم کر کے سکون دیتا ہے۔ آپ کا پڑھا گیا ہر درود آپ کو تاجدار کونین کے قریب کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عشق رسول میں درود و سلام کی مزید کثرت و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہر پریشانی دور کرے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ پڑھو درود کہ چہرے پہ تازگی آئے، پڑھو درود کہ چہرے پہ تازگی آئے، پڑھو درود کہ آنکھوں میں روشنی آئے، پڑھو درود کہ دل کے اندھیرے چھٹ جائیں، پڑھو درود کہ دکھ درد میں کمی آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے غلطیوں کوتاہیوں پہ درگزر فرمانے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ ہم پر رحم و کرم کرتے ہوئے ہمیں گنبد خضرا کے سامنے سنہری جھالیوں کو چومتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں سجدے کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس درود پاک کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔